اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور حضور کی اولاد کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ ان کی عقیدت اور ان کا احترام دل کے نہاں خانے میں ہمیشہ موجود رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور کی چاروں شہزادیاں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک، ان کا احترام، ان کا پیار اور اس کا شوق ہو ہمارے دلوں کے اندر، اس کے لیے جذبات ہوں ہمارے دلوں میں۔ میرا اور آپ کا جو دور ہے یہ پوسٹ لگانے کا دور ہے، میرا اور آپ کا جو دور ہے یہ اپنی بات سنانے کا دور ہے، یہ تقریریں کرنے کا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر لوگ ہر چیز بتا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ محبتیں بتائی نہیں جاتی، محبتیں کی جاتی ہیں۔ عقیدتیں جو ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، وہ بتائی تھوڑی جاتی ہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں گے، ہمارے دل میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پیسے سے پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار لگتے ہیں، اور آ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ صحت اچھی ہو گئی ہے۔ یہ مزاج ہے نا انسان کا، بدلا نہیں جا سکتا الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کا ذرا استقبال تگڑا ہو جائے، نعرے ذرا صحیح لگ جائیں، اور کوئی بندہ آ کے کہے کہ فلانے شہر میں بھی 10 بندے آپ کا نام لے رہے تھے، تو ان کو تھوڑا خون بڑھ جاتا ہے۔ بس آپ اسپیکر پہ نام لے دیں، کسی بڑی نشست پہ بٹھا دیں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، اچھے جملے جب ان کے لیے کہے جاتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، اور اگر کبھی کسی موقع پر اگرچہ بڑے جچے تلے لفظوں میں ہی ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو وہاں بھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو وطن سے بھی پیار ہوتا ہے، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، پیسے سے بھی پیار ہوتا ہے، اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے، اور اس محبت کا انسان مختلف انداز میں اظہار کرتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نے نبی پاک کی اولاد سے پیار کرنا ہے، تم نے محبت کرنی ہے ان کے ساتھ، تمہارے دل میں ان کے لیے جذبات ہوں محبت کے۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ باتیں نعروں میں رہ جائیں، تقریروں میں رہ جائیں، اور بعض و نصیحت میں رہ جائیں، اور اشعار میں رہ جائیں، اور تمہاری قلبی کیفیات کچھ اور ہوں۔ دیکھو جتنے ہمارے سلاسل ہائے طریقت ہیں نا، ان تمام سلاسل کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، ویسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب چلا جاؤں اور مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب آپ ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اس کے دل میں موجود ہے، ان کا احترام اس کی طبیعت میں ہو، صحابہ کے جو جذبات تھے نا، ان جذبات سے احترام چھلکتا تھا، احترام چھلکتا تھا، ان کے لفظ، ان کے جملے، ان کے جذبات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، دوسرے پر امام حسین کو۔ اب ذرا یہ جذبات ہیں، یہ شوق ہے، بڑے بچے گزرتے ہیں، کس کو بندہ کھڑے ہو کے داد دیتا ہے؟ بڑے لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوتے ہیں، کون کسی کو داد دیتا ہے؟ کون کھڑا کر کے کہتا ہے واہ جی واہ بڑے اچھے کپڑے پہنے؟ کون کہتا ہے کہ تیرا کھلونا بڑا اچھا ہے؟ کون کہتا ہے؟ لیکن یہ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ہیں نا، کہ حضور کے کندھوں پر نواسوں کی سواری تھی تو سیدنا عمر روک گئے
حضرت عمر اور طبیعت کے آدمی تھے. میری طرف دیکھیں جی، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، لیکن ویسے موبائل کبھی جیب میں بھی ڈالنا چاہیے. یہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جیب میں کبھی نہ رکھنا. اتنا نہ اس کو سوار کریں دماغ پہ. 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، مووی آپ کو مل ہی جائے گی. اور اگر آپ نے مووی میں ملنا تھا تو پھر ہم کو مووی بھیج دیتے، آپ کو بات ختم ہو جاتی. ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ موبائل سے ملنے لگ گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ توجہ کریں میرے عزیز. حضرت عمر ایک اور طبیعت کے آدمی. اصول کی بات کرنا، 2 ٹوک بات کرنا، گزر جانا طبیعت ہی نہیں تھی، تقاضا ہی نہیں تھا. لیکن یہ محبتیں چونکہ ایمان ہیں، تو نبی پاک کے کندھوں پر جب حسنین کریمین کو دیکھا تو حضرت عمر روک گئے. کہنے لگے ولی کے بیٹو اور سیدہ پاک کے شہزادوں، زمانے نے بڑی بڑی سواریوں پہ سفر کیا ہوگا، پر قربان جاؤں تمہاری بھی سواری کتنی شاندار ہے. حضور کے کندھوں پہ سوار ہو، کیسی شانوں والی سواری ہے تمہاری، کیا عظمت ہے. تو میرے رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے. انہوں نے تو جو جذبات کا اظہار کیا وہ کیا. حضور نے پھر 2 قدم بڑھ کے اظہار فرمایا. عمر سواری تو شانوں والی ہے ہی، سواری تو ہے ہی امام الانبیاء، یہ تو بڑی شانوں والی ہے، پر تو ذرا پلٹ کے دیکھ تو صحیح سواروں کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی. ان کی عظمت کو سمجھے. عظمت کو ہر بندہ اٹھ کے کلام نہ کرے، ہر شخص ان کے مشاجرات پہ بات نہ کرے، درست ہی نہیں ہے. ہر بندے کا کام ہی نہیں بنتا. او خدا کے بندو، ان لوگوں کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت، عز و عظمت شان. اور بھائی ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے. پہلے تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں باہر والی بھی رات کو گھر ساتھ لے کے آتے ہیں. جتنی بھی ہماری پریشانی ہے نا، جج صاحب کا دل کرتا ہے کہ گھر والے بھی مجھ سے کوئی فیصلہ ہی کرا لیں، کیونکہ وہ جج جو ہوئے. تو ٹیچر کا دل کرتا ہے کہ جب میں گھر آؤں نا تو بچوں سے کہوں کھولو کتابیں، ان کی اماں بھی لائن میں بیٹھ جائے. پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں آؤں نا تو میرے سارے گھر والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت صاحب آپ ہیں. ایک تو یہ چیز نفسیاتی طور پر ہی غلط ہے. پیر آپ کسی کے ہوں گے، پر یہاں تو آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں. آپ رشتوں کے تقدس کا تو خیال کریں. اگر ہر مقام پر آپ ایک جیسے رہیں گے تو پھر تو آپ کی شخصیت کمزور پڑ جائے گی. انسان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ہمارا پہلا تو مزاج یہ ہے کہ ہم ساری پریشانیاں باہر کی گھر لے آتے ہیں. انتظار کر رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ شام کو آپ گھر آئیں گے تو وہ اپنی کو بات کریں گے، کو دکھ سنائیں گے. اور آپ آئے ہیں تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں پہلے بڑا پریشان ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ مشقت والا کام نبی کریم علیہ السلام نے کیا، اور چاروں جانب سے سرکار کو آزمائشوں کا سامنا ہے. چاروں جانب سے دین کے لیے جدوجہد کرنی ہے. منافقوں کی سازشیں، کافروں سے جنگیں ہیں، مسلمانوں کی اصلاح ہے، تعلیم و تربیت ہے، دین کے ابلاغ کے لیے دور دراز تک پہنچنا ہے. چاروں جہتوں سے کام کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ غور فرمائیں کہ حضور جب گھر جاتے تھے نا، او میرے سنگیوں غور کرنا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، ہنستے مسکراتے چہرے سے گھر جاتے. اور پھر حضور نہ گھر والوں کو وقت دیتے. ہم ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو، اس لیے ہمارے بچے کبھی کسی خارجی کو دوست بنا لیتے ہیں، کبھی رافضی کو بنا لیتے ہیں، کبھی کسی گمراہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی گمراہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم سے وہ سوال جواب ہی نہیں کرتے. اگر وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھیں، سوال جواب کریں، بات چیت ہماری ہو، پھر ان کو پتا ہو کہ یہ میری جگہ ہے دکھ سنانے والی. حضور بڑی مصروف ترین حیات مبارکہ 23 سالوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں. لیکن اس کے باوجود حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے. سارا دن نماز سے حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، حتیٰ کہ حضور نماز پڑھنے آتے تو وہ نماز میں بھی آ جاتے، سجدہ کرتے تو وہ سجدے کی حالت میں بھی حضور کی مقدس گردن پر سوار ہو جاتے. سارا کچھ ہوتا، لیکن پھر بھی حضور ایک دن فرمانے لگے فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں رات بھی تیرے گھر میں آ کے آرام کروں. سارا دن یہاں رہتے ہیں،
میرا دن ہے آج رات تیرے گھر میں حضور کرم نوازی ہوگی، نصیب جاگ جائیں گے۔ حضور سید عالم علیہ السلام رات کو سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے، چارپائی پہ آرام فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نہ حسنین میرے ساتھ سوئیں گے۔ ایک طرف امام حسن کو سلا لیا، ایک طرف امام حسین کو سنا لیا۔ یہ نانے زیادہ مصروف ہیں آج کل، دادے زیادہ بیزی ہیں حضور سے، پیچھے لے جاؤ جی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بچہ قریب نہ آئے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو گورنر بنا رہے تھے، اس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، گورنری کے دستاویزات کاغذات تیار ہو رہے، لکھت پڑھت ہو رہی تھی۔ اس آدمی کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا، ابا ابا کہتا، قریب آیا، کپڑوں کو مٹی لگی تو کہنے لگا چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، تو کدھر آ گیا ہے، چل نکل۔ بچہ چلا گیا تو حضرت عمر کہنے لگے تیرا بیٹا تھا؟ اس نے کہا حضور میرا ہی تھا۔ فرمایا یہ کاغذات دینا ذرا۔ اس نے دیے تو حضرت عمر نے پھاڑ دیے، فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا کے بچوں سے کیا پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنوں کے لیے جذبات نہیں ہے وہ کسی اور سے کیسے کرے گا؟ تو اس قابل نہیں ہے تجھے گورنر بنایا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، صاحب کے پاس کھانا کھانے جانے کے لیے وقت ہے 6 گھنٹے کا آنے جانے کا، ان کے پاس دوستوں کے ساتھ ٹھنڈی جگہوں پہ سیر گاہوں پہ جانے کا وقت ہے، دوستوں کو دینے کو، اولادوں کو ٹائم نہیں دیتے، وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، پھر وہ دور نکل جاتی ہیں باتیں۔ ہمیں سمجھ ہی تب آتی ہے کہ جب وہ ان کی دوستی بھائی سے زیادہ کسی اور کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو حضور نے دونوں شہزادوں کو ساتھ سلایا، آپ ان کی عظمت دیکھیں، اور پھر میرے حضور علیہ السلام کا وقت دینے کا طریقہ دیکھیں۔ رات کا وقت ہوا تو چھوٹے بچے رات کو دودھ مانگتے، امام حسن نے دودھ مانگ لیا، سیدہ پاک کہتی ہے میں اٹھنے لگی تو حضور فرمانے لگے فاطمہ تو لیٹ جا، سوئے میرے ساتھ ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ اٹھ کے حضور بکری کے قریب گئے اور دودھ دھونا شروع کر دیا، دودھ دھونا شروع کر دیا کریم محبوب نے، کوئی عرض نہیں کوئی۔ ہماری نا رشتہ داریاں بڑی بچوں سے تھوڑی تھوڑی سی ہیں، تھوڑی تھوڑی رشتہ داریاں، مثلا اگر تو بچے نے پاؤڈر لگایا ہوا ہے، کپڑے اس کے صاف ستھرے ہیں، تو پھر تو وہ پوتا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، اور اگر وہ پیشاب کر دے تو کہندے سدوے دی ماں تو اب رشتہ دار نہیں تمہارا، اب کیا ہوا ہے؟ اچھا جب تک وہ بچہ ہنستا ہے تو سب کا رشتہ دار ہے، اور اگر رو پڑے تو بولے نا، بلاؤ اس کی اماں کو، بس آپ بات کو سمجھ لو، تیرے سب کے ساتھ ہی رشتے ہیں، تیرے سب کے ساتھ ہی تعلقات ہیں۔ او ملت کے جوان یاد رکھ، تیرا سب سے رشتہ اور تعلق اتنی دیر ہے جتنی دیر تو ہنستا ہے، اور جب تو رو پڑے تو تیرا رشتہ صرف تیرے ماں باپ سے رہ جاتا ہے، پھر تیرا تعلق صرف ان سے رہتا ہے جنہوں نے سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آرام فرمائیں، امام حسن نے دودھ مانگا، حضور اٹھے بکری کا دودھ دھو رہے تھے، اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا، حضور نے دودھ پیالے میں ڈالا، پہلے امام حسن کو دیا، سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے، تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں فاطمہ پیار دونوں سے بڑا ہے، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا، محبت دونوں سے بڑی۔ تو ان کی عظمت کو اپنے سینے میں خوب اچھی طرح بٹھائیں، اچھی طرح۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اور اب تو جوشیلے خطیب اور پھرتیلے لوگ، اور اسٹیج پہ قبضہ ہی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آگ صحیح لگائیں۔ ہمارے ملک میں تو مزاج بن گیا نا کہ معاذ اللہ پہ کل حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کرے اور آج اس کو ویزا دے دیا جائے کہ تو چلا جا برطانیہ، یہ باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تباہی اس لیے پھیلائی ہے کہ ساری چیز کو ان لوگوں کے اپنے ہتھے چڑھا دیا جو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کی زبانوں سے یہ باتیں بھی سنی جاتی۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جذبات ہمارے دل میں ہو حسنین کے، اور اس کا اثر ہو۔ میری طرح کے لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر میں 10 محرم کا ختم بھی نہیں دلاتے، کبھی شوق نہیں پیدا ہوا کہ میں تو اس بارے پڑھوں امام حسن حسین کے لیے، میں بھی آج اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھاؤں، ان کا ذکر کروں،
میں اپنے حق میں تو کہانیاں سناتا ہوں نا، بیٹا میں نے بڑی محنت کی تمہارے لیے، میرے فرما بردار رہنا. تو میرے نبی کریم نے تو میری ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم نے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانی. وہ ڈیوٹی ہم نے کم کرنی. بھائی ہم سب مل کے اس بات کو سمجھیں. ہم نا، آپ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے یہ ہوتا تھا کہ میں آج سے نا 15-18 سال پہلے کسی بوڑھے بابا جی سے جن کی عمر 70-80 سال ہوتی تھی پوچھتے تھے نا آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے تھے غلام حسین. ان سے پوچھتے تھے نا کس نے رکھا، تو کہتے تھے میرے بھی دادے نے رکھا ہے. مانا کیا تھا کہ محبت کا اظہار تھا کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جو پوتا پیدا ہوتا تھا نا، دادا کا دل کرتا تھا کبھی یہ امام حسین کا غلام ہو جائے گا. نام میرے نا ابا جی بڑی عید والے دن عید الاضحیٰ پہ نا چاول لائے. چاول بڑے بہترین تھے، اماں جی نے پکائے تو بڑا لطف آیا. 2-4 دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ کچھ ابا کو پسند نہ آئے، تو فرمانے لگے وہ چاول کدھر ہے کہ میں عید پہ لایا تھا. اماں جی کہنے لگی میں نے سنبھال دیے. ابا جی کہنے لگے سنبھال دیے اتنے اچھے تھے، پہلے وہ پکانا چاہیے. تو میری اماں، یہ اظہار محبت ہے، فرمان لگی اور چاول بڑے چنگے سن. میں رکھ چھڑے نے 10 محرم میں امام حسین جی نے آس پکایا، وہ ذرا اچھے لگے. اور تو اپنے بچے کے ولیمے کی دعوت کرتا ہے، سنگی تو گوشت بھی دیکھتا ہے، تو چاول بھی دیکھتا ہے، تو باورچی دور سے بھی منگانا پڑے تو منگاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے کیونکہ میرے بچے کا ولیمہ ہے. اور تو امام حسین کی نیاز پکائے تو کسی کو فون کر دیتا ہے کہ ایک دیگ بھیج دینا. تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. تو سوچ تو صحیح، وہ محبت جو ایمان کی جان ہے، تو غور تو کر، تیرے جذبات ہیں کہ نہیں، اچھی طرح سمجھ کہ اگر تیرے دل میں ان کا نام آنے سے شوق پیدا نہیں ہوتا، اگر تیری توجہ نہیں ہوتی، اگر سیدہ پاک کا نام آنے سے تیری نظریں جھکتی نہیں، تو پھر ابھی تو تقریروں میں ہے، ابھی تو پوسٹوں میں ہے، ابھی تو سوشل میڈیا پہ ہے، ابھی تو کلام میں ہے، ابھی تو نے ایک سفر بھی طے نہیں کیا، تو آگے کیسے بڑھے گا؟ عزیز دوستو یاد رکھنا، سب سے پہلے تو ان کی عقیدت، ان کا احترام. اور دوسری بات، ادب جو ہوتا ہے نا، ادب وہ معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی بدبو پیدا کرتی ہے، تعفن پیدا کرتی ہے. بے ادبی بذات خود ایک نقص ہے. آپ کے ابا نے بڑی محنت سے پالا، اماں نے بڑی مشقت سے پالا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف لڑائی ہو رہی تھی آپ کی اہلیہ کی یا کسی کی، تو آپ نے نا اماں کو اور ابا کو صرف اتنا کہا کہ ابا جی آپ بھی تو تھوڑے سمجھدار ہو جائیں نا، آپ بھی تو سیانے ہو جائیں نا، آپ بھی تو بڑے جذباتی ہیں نا. تو یہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے صرف. ابا ساری رات ہی روئے گا، اماں کو سارے زخم یاد آئیں گے جو تیرے لیے، اور یار میں ہی سیانا نہیں، مجھے ہی بیوقوف کہہ دیا. چھوٹی سی بے ادبی بھی تعفن پیدا کرتی. لیکن آپ کی اماں نے کوئی کام کہنا تھا، اس نے کہا پتر کو تھوڑی سی ضرورت تھی، دل تو نہیں کرتا پر مجبوری ہے، تجھے ہی کہنا ہے. تو بیٹا اٹھ کے 2 قدم آگے چلا گیا. اس نے کہا اماں ڈر ڈر کے نہ کہا کر، تو حکم کر، تو جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں. روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات، روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات، پر دعائیں کرتے روئے گے، کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دے. جب آپ سوسائٹی میں دیکھیں نا، ایک شاگرد وہ ہے جو گزر گیا ٹیچر کے پاس، گزر گیا، سلام ہی نہیں دی، تو تکلیف ہوئی استاد کو، کیا لے لینا تھا استاد نے اس سے، گزر گیا، تکلیف ہو گئی. ایک اسٹوڈنٹ وہ تھا کہ وہ پی ایچ ڈی ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، اور 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور ٹیچر اس کے میٹرک پی ٹی سی ہیں. لیکن اس نے دیکھا کہ ٹیچر سائیکل پہ آ رہے تھے، گاؤں سے یہ گاؤں جا رہا تھا، اچانک نظر پڑ گئی. اس نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، استاد جی کو سلوٹ کیا، پھر کہا استاد صاحب یہ لڑکا آپ کا سائیکل لے جاتا ہے، اگر اجازت ہو تو میرا دل کرتا ہے آپ کو پجاروں میں بٹھا کے نہ چھوڑ کے آؤں. میری بات کو سمجھنا. استاد دے گا دعائیں، جائے گا دوبارہ سائیکل پہ، لیکن جب وہ دوبارہ سائیکل پہ بیٹھے گا نا تو اسے محسوس ہوگا کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہو گیا. اسے لگے گا کہ آج جو کمال ہے وہ لوگ ہے، یار یہ سائیکل مہنگا ہے اس لیے کہ اسے پجاروں بھی سلوٹ کرتی ہے، یہ سائیکل دیکھ کے پجاروں رک جاتا.
آپ عزت کریں معاشرے کے اندر. آپ عالم دین کو تنخواہ بے شک تھوڑی دیں, امام مسجد کو نہ زیادہ نذرانے دیں, لیکن کبھی امام کو بھی کسی پنچایت میں بڑی کرسی پہ بٹھا کے دیکھیں, آپ کو لطف آئے. وہ جو پیر صاحب آتے ہیں نا, جو بیچارے سمن بکمن ہیں, ان کو دعا بھی نہیں مانگنی آتی, ان کے لیے جب آپ نشستیں بٹھاتے ہو اور امام آپ کا جس نے آپ کی 3 نسلوں کو قرآن مجید الف با تا سا سے لے کر والناس تک پڑھایا ہے, کبھی اس سے بھی دعا کرا کے دیکھو. میرا خیال ہے کہ جاہل پیر سے امام کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ہاں مہربانی کرو, اس طرف بھی تھوڑی توجہ کرو. کیا اڈے بنا دیے جہالت کے, اور کیا عجیب و غریب قسم کا فلسفہ گھڑ کے لے آئے. دیکھو پیر تو جانشین ہوتا ہے نبی پاک کا, تو حضور تو نماز پڑھاتے تھے 5 وقت, سرکار تو جمعہ پڑھاتے تھے, حضور تو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے. تو آپ نے کس وقت کس کو مرشد پکڑ لیا جیسے آتا رہتا ہے کچھ نہیں, جو جاہل مطلق ہے, کرامتیں پیروں کی سنانی ہے اور دین مولوی سے سیکھنا ہے. یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ تو میرے عزیز اپنی زندگی میں عزتیں دینی سیکھیں, آپ محسوس کریں گے کہ آپ بڑھے ہیں. ایک بات اور, جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, وہ استادوں سے ڈگریاں نہیں پوچھتے ہیں. آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے یا آپ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے, آپ کسی کلاس میں بھی تھے, کالج میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ٹیچر آ گئے, سمجھ لیجیے اردو کے ٹیچر آ گئے, انہوں نے آپ نے کہا کتابیں نکالو بھائی, اردو پڑھے. سب نے نکالنی. ایک سیانا تھا بیچ میں سے, تیز تھا. یہ ہمارا زمانہ بھی تیز لوگوں کا زمانہ ہے, بہت تیز. اللہ اکبر. ایک تیز بندہ بیچ میں سے اٹھا, اس نے کہا استاد جی آپ اردو پڑھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں میرا ہی پیریڈ ہے. اس نے کہا آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے؟ آپ ایم ایڈ ہیں, بی ایڈ ہیں, آپ میرٹ پہ ہیں, سفارش پہ ہیں, کانٹریکٹ پہ ہیں, پکے ہیں, کیا کس طرح ہیں؟ تو ٹیچر کا دل کرے گا اسے پڑھانے کو. اگر وہ میری طرح کا تو پہلے تو اسے کلاس سے باہر نکالے گا, کہا تو نکلنا یہاں سے, تجھے کس نے, یہ میری ڈگری تو کوئی مجھ سے بڑا پوچھے گا, مجھے بھرتی کرنے والا پوچھے گا, محکمہ پوچھے گا, تو شاگردہ تیرا کام ہی کوئی نہیں. او میرے سنگیوں غور کرو, ہمیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے قرآن کو اور میری اولاد کو تھام کے رکھنا ہے, گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. ہمیں تو کہا تھا کہ صحابی کالنجوم, میرے صحابہ ہدایت کے آسمان کے تارے ہیں, جس کے پیچھے چلو کہ اللہ ہدایت عطا کرے گا. ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے ہدایت لینی ہے, ہم نے ان سے پوچھنا نہیں کہ فلانے مقام پہ کیا ہوا تھا. یہ کام ہمارا, ہم نے ان کے مشاجرات میں نہیں جانا, ہم نے تو فیض لینا ہے. اور لائق طالب علم فیض لیا کرتے ہیں, استادوں سے بحث نہیں کرتے, وہ تو فیض لیتے ہیں. توجہ سے سیکھیں. حضرت صدیق اکبر سے صداقت سیکھیں, حضرت فاروق اعظم سے جینا اور دنیا میں انقلاب لا کے ڈٹنا سیکھیں, حضرت عثمان سے حیا سیکھیں. اور یاد رکھو مولا علی کا پیار تو ایمان ہے, ان کا نفاق ہی تو, ان کا بغض ہی تو نفاق ہے. حضرت علی سے دلیری سیکھو, امام حسن سے سب کچھ قربان کر کے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا سیکھو, اور امام حسین سے صبر سیکھو, امام حسین سے استقامت سیکھو. آپ سیکھیں, آپ کسی ایک کے پیچھے لگیں, کسی کو آئیڈیل بنائیں, ان کی زندگی کو پڑھیں, آپ گہرائی میں اتریں, تھوڑا سا اپنا تعلق بنائیں اور احترام کا رشتہ بنائیں, ادب کا رشتہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دن حضور کی خدمت کی. یہ کتابوں سے بڑا کچھ ملتا ہے اور خدمت سے بھی بڑا کچھ ملتا ہے. اسٹوڈنٹ تھوڑے ناراض ہو گئے مجھ سے. وہ آج کل کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا, وہ استادوں سے تھوڑا زیادہ پڑھ جاتے ہیں کئی بار, تو ٹیچر کو بھی مشورہ دیتے ہیں. بلکہ آج کل تو مرید اس قسم کے ہیں, وہ پیروں کو مشورہ دیتے ہیں, کیونکہ ساڈے بھی کدی انج ہوئے نا تے کام ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایک نا شادی کی تقریب میں جا رہا تھا, تو میرے وہ جاننے والے تھے, میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے, تو پیچھے میں تھا. تو بچہ اپنے ابا کو مشورہ دے رہا ہے, کہنا اتنے جا کے نا تے میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے, پستی ہوتی بندے. آپ میٹھے چاولوں پہ سالن ڈال لیتے, کوئی بات ہے؟
تو وہ ابا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اتنے لوگوں میں، تو میں پھر پیچھے سے اس کو میں نے پکڑ لیا، میں کہا پتر تو ذرا لیٹ آیا دنیا میں، اتنے ساری فیملی سیانی ہونی سی، کیا بات کرتے ہیں آپ، ان چیزوں کو آپ نے کیا، ہماری نئی نسل نے کیا آپ لوگوں کو فوٹو ہی تو دکھائی ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکیں؟ حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہیں اور تصویریں تصویریں ہوتی ہیں۔ اتنا زیادہ اگر آپ انہی چیزوں میں الجھ جائیں گے تو حقیقت رہ جائے گی، اصل کام رہ جائے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں زندگی موبائل کے اندر ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے کا یہ کومنٹس آ گیا، موبائل کے اندر زندگی ساکت ہے، موبائل کے باہر زندگی چلتی ہے۔ آپ حقیقت کا ادراک کریں اور زندہ رہنا سیکھیں، اس سے نکلیں تھوڑا سا باہر، ورنہ تو آپ کسی اور دنیا کے مسافر ہو جائیں گے۔ یہاں جیے جہاں آپ کے ارد گرد ہنستے کھیلتے اٹھتے بیٹھتے لوگ آپ کو نظر آئے، ورنہ نفسیاتی طور پر آپ کسی اور دنیا میں سفر کرنے لگیں۔ عزیز دوست سنے میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدمت جو ہوتی ہے نا، خدمت وہ آپ کو بڑا کرتی ہے۔ کئی دفعہ خدمت سے وہ کچھ ملتا ہے جو ویسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نا نبی پاک علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، لمبی چوڑی بات نہیں، اور آپ کو بخاری میں ملے گا، وضو کا پانی رکھا تھا۔ میرے نبی پاک نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ حضور حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو فرمایا اللہ عبداللہ کو علم و حکمت عطا فرما۔ ایک دن پانی رکھ کے دعا لی تھی، ایک دن خدمت کر کے دعا لی تھی، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ میری اب نسبت چونکہ اونچی ہے، مجھے دعا مل گئی ہے تو میں نے کسی استاد کے پاس نہیں جانا۔ جس طرح آج کل ہے نا، پیروں کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیر ہے، سارے علم لدنی والے۔ بھئی غوث پاک تو 12 سال پڑھتے رہے، خواجہ اجمیر تو پڑھتے رہے، تجھے علم لدنی کیسے آ گیا گھر بیٹھے بیٹھے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ علم لدنی بھی تبھی آتا ہے جب آپ علم ظاہر میں کچھ نہ کچھ سفر کریں۔ سمجھ لیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے دعا لی، پھر وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور اس طرح نہیں جاتے تھے کہ باہر نکلے مجھے پڑھائیں، بلکہ وہ اس طرح جاتے تھے صحابہ کے دروازے پہ، اور سنو بھائیو خاندان رسول میں سے حضور کے چچا زاد ہے، اس طرح دروازے پہ جاتے تھے کہ حضرت ابی بن کعب کے گھر گئے یا حضرت زید بن ثابت کے گھر گئے، ان کے دروازے پہ باہر بیٹھ گئے، دستک نہیں دی، کھٹکھٹایا نہیں۔ کیوں؟ فرماتے تھے استاد جب اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو پھر کہوں گا میں مدینے والے کی حدیث سن لیں، خود جا کے نہیں کہنا۔ ساری زندگی ان کا یہ اسلوب رہا، صحابہ باہر نکلتے اور ان کی منت کرتے کہ جناب دروازہ کھٹکھٹایا کریں، فرماتے تھے نہیں، میں سوالی بن کے آیا، آداب سیکھنے ہیں، دین لینے آیا ہوں، میں کس طرح آپ کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ بھائی ایک دن نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے وہ حدیث لیتے تھے روایت کرتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرمایا آپ نے کہ حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھ کے نا آ رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے، اور جب وہ سامنے سے آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کے دیکھا میرے استاد آ گئے ہیں، تو بھاگ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ضرورت نہیں تھی، گھوڑا تو چل رہا تھا، پر جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے انداز کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ آگے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور چلنے لگے، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے جناب آپ خاندان رسول میں سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کا احترام کرنا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے اترے اور جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا احترام کرنا، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا۔ تو ایک تو آپ ان کی عظمت کو سمجھیں، اور دوسرا پھر ان سے ان کا احترام کریں اور ان سے سیکھیں۔ تیسری بات، حضور کا جو گھرانہ ہے نا، اس سے ہم نے تربیت لینی ہے تاکہ ہمارے اپنے گھر ٹھیک ہو جائیں۔ 2-3 باتیں ہیں جن پر آپ کی توجہ دلانی ہے، پھر میں بات ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کو زیادہ پیسے نہ دینا، بقدر کفایت روزی دینا، یہ دعا۔ ترغیب آپ دیکھ لیں، نبی کریم کی دعا موجود، اللہ میرے اہل بیت کو کثرت مال نہ دینا،
ان کو بقدر کفایت، بلکہ ایک مقام پہ تو یہ دعا بھی حضور نے فرمائی کہ اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ کوئی بندہ آج دعا مانگتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ہم نہ سہولتیں لینے نکل گئے ہیں بازاروں میں اپنی اولادوں کے، ہم ان کو مال دولت دے کے مرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ مال و دولت دے کے دنیا سے جاتے ہیں ان کے بچے تو تباہ بھی کر دیتے ہیں کچھ مہینوں میں۔ اگر ہم وہ ساری اپنی مصروفیات اپنی اولادوں کی تربیت پر خرچ کرتے اور ہم انہیں جینا سکھاتے، سیدہ پاک کے گھر کے اندر تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے پیر صاحب دعا کرے میری بیٹی بڑی دکھی ہے۔ کیا کسی کی بیٹی اپنے گھر میں اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کیا کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہ جلے اور پھر بھی وہ استقامت سے لیپا پوتی بھی کرے اور چکی پیس کے وہ آٹا بھی بنائے، بچوں کو بھی سنبھالے اور سارا دن محنت کرے، کوشش کرے، شوہر کو راضی کرے، اور جب بچوں کو کھلا کے پلا کے سلا دے اور دنیا ساری سو جائے تو عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی پھر مصلی بچھا لے اور پھر ساری رات رب کی بارگاہ میں بھی حاضری دے۔ گھر اس طرح بنتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کام کرتی ہوں، مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ کریم نے کیا فرمایا؟ سیدہ تو اس دروازے پہ آئی ہیں جہاں سے خالی گیا ہی کوئی نہیں کبھی، لیکن کریم فرمانے لگے فاطمہ بیٹے گھر جا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، یہ تسبیح جب بھی ختم ہوگی رب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنے کام خود کیے، ساری زندگی ڈیوٹی خود کی، ساری زندگی خدمت کی انہوں نے۔ میرے بھائی ہم نے نا بہت زیادہ آسانیاں ڈھونڈنی شروع کر لی ہیں۔ جو لوگ اس قدر آسائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی بند کرے، جوتے کوئی پہنائے اور اٹھ کر وہ اپنے لیے پانی کا گلاس بھی تھامنا مناسب نہ سمجھے، وہ میدانوں میں کیسے رہیں گے؟ ہمارے بچے فاقہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی مرضی کا کھانا نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے، ان کی مرضی کی چیزیں نہ ہو تو گھر میں شور برپا کر دیتے۔ یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں آئیں گی۔ 3 دن روزہ رکھا سیدہ پاک نے، مولا علی نے، اور دونوں شہزادے 7-8 سال عمر ہیں، دونوں نے 3 دن روزہ رکھا۔ لیکن جب کھانا پک کے افطار کے وقت سامنے آتا تو تینوں دن امام راضی کہتے ہیں دروازے پہ آ کے کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین صدا لگاتا، حضور کا عزت والا گھرانہ وہ سارا کچھ باہر دے دیتا۔ 3 دن کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے ان لوگوں کا سحر، اسی طرح انہوں نے روزے رکھے اور افطار کیے 3 دن۔ میری سمجھ میں مسئلہ آ گیا، میں نے کہا یزید ظالم کو کیا پتا، عمر بن سعد کو کیا خبر، عبید اللہ ابن زیاد کیا جانے کہ جن کی ماں نے 7-8 سال کی عمروں میں ہی 3 دن بھوکے پیاسے رہنا سکھا دیا تھا، تمہارا پھر بھوکا پیاسا رہنا انہیں تکلیف کوئی نہ دیتا، وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اہل بیت کے خیموں میں 3 دن پانی اور کھانا تو بند رہا پر قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت جاری رہی، تلاوت قرآن ہر وقت جاری رہی، چونکہ ان کی اماں نے سکھایا تھا۔ جب آپ اپنی اولادوں کو یہاں لے آئے، دوسری بات، ایک تو گھر کے اندر زیادہ دولتیں یہ کوئی فائدہ نہیں کرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ بھی بادشاہ ہیں وقت کے، اور ایک مکان نے بچوں کے لیے بنایا، اور آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے وہ اتنا کچھ دے گئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے پتر اپنے ابا کو معاف کر دو، میں بزدل تھا، تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکا۔ ابا جی آپ بزدل تھے، کیا مانا؟ فرمانے لگے پتر میں دوزخ سے ڈر گیا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا تھا، اگر نہ ڈرتا جلدی ہو جاتا تو پھر اکٹھا کرتا جو مرضی، اس طرح مرضی جائز نہ جائز کی پرواہ نہ کرتا، بس ٹھیک ہے کر لیتا، میں ڈر گیا تھا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ تو بیٹے آپ کے رو پڑے، کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کی اولادیں گزرتی ہیں تو لوگ طنز کرتے ہیں
اور ہم جب گزرتے ہیں تو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ آپ نے ہمارے لیے بنایا، ایک تو یہ، دوسری بات، امام حسین مسجد نبوی شریف میں حضور کے ساتھ گئے، یہ بھی بخاری ہے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ میں نا تھوڑے دن پہلے ایک مدارس کی میٹنگ تھی، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ مدرسے کے محتمم کے لیے، مدرسے میں اگر جائز ناجائز کا خیال پوری احتیاط کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ کمیٹیوں میں جو خزانچی ہوتے ہیں وہ بھی بڑی بادشاہ طبیعت کے ہوتے ہیں تماشا، اگر پورا باریک بینی کے ساتھ چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ویسے ہی تقوی کی برکت شامل ہو کے بہت سارے بند حافظے بھی کھول دیتی ہیں۔ بند ہمارے نا حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے نا مدرسے کے کھانا کھا رہے تھے، ان کے چھوٹے بیٹے چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے بھی چاول کھانے، تو کہنے لگے پتر یہ تو تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ اب وہ جو صدر مدرس تھے مفتی صاحب، ان سے جا کے کہا کہ میرا پتر چاول مانگتا ہے، کہنے لگے حضرت جی وہ تو آپ کمیٹی کے صدر سے پہلے بات کریں، اس کے دروازے کو جا کے دستک دی کا بیٹا چاول مانگتا ہے اور وہ مدرسے کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بچہ چھوٹا ضد کر بیٹھا روتا ہے۔ ان کا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ پھر واپس آ کے مفتی صاحب سے کہا کیا ہوگا، میں انہوں نے کہا بہتر ہے کہ آپ اس کے پیسے دے دیں، احتیاط ہے۔ سب سے طے کر لیا، بڑا کچھ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اور بھی گنجائشیں کچھ بتائی کہ جناب وہ آپ بہت سارا اس میں آپ کے بچے بھی اس میں طالب علم ہیں بڑے، تو اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال حضرت نے پیسے بھی ایک نہیں دو تین گنا دیے، بڑا کچھ کیا، طالب علموں سے پوچھا ان کے لیے کھانا کم تو نہیں، ساری احتیاطیں کر کے نا جب گھر لوٹے تو بیٹا رو رو کے سو گیا تھا۔ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرے پتر نے یہ چاول نہیں کھائے، اتنا کچھ پوچھنے کے باوجود بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا، مجھے اطمینان حاصل نہیں تھا۔ جو کام آپ اس بنیاد پر نہیں نہ کرتے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اگر رزق ہی حلال نہ ہو تو دل میں نور کیسے پیدا ہو؟ نماز میں تمہیں یہ کیسے لگے؟ آپ کس طرح کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے؟ مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ امام حسین حضور کے ساتھ ہیں، چھوٹی سی عمر، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی، اللہ کے محبوب نے انگلی ڈال کے منہ سے نکالی، فرمایا پتر سب کے لیے جائز ہے، تو میری اولاد ہے، تیرے لیے جائز نہیں۔ حضور نے یہ احتیاط بنا کے دی۔ ایک بات آخر میں بڑی اہم ہے، ہمارے ہاں نا آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ استقامت ہے، جس کا فقدان ہو گیا وہ صبر ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کچھ سوچتے ہیں، شام کچھ سوچتے ہیں۔ ہمارے بچے ان کو پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہم دراصل کیا بننے جا رہے ہیں، انجینئر بننے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، کوئی ویلفیئر اسٹی بننے جا رہے ہیں، ہم لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ہم کیا ہیں۔ ہمارا کوئی دستور ہی نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں زندگی میں ہوتا۔ بس ٹھیک ہے صبح اٹھے یہ 2 4 5 میرے ذمہ کام ہے یہ کیے اور رات کو سو گئے۔ یہ مقصود اگر آپ کا کچھ نہیں ہے تو آپ ایک وقت آئے گا بے چین ہو جائیں گے، آپ کہیں گے دراصل زندگی کیا ہے۔ اگر کوئی مقصود ہو نا، ہمارے تو گاؤں میں خدا نہ خواستہ دیہاتوں میں کسی بوڑھی کو طلاق ہو جاتی تھی تو مقصد بنا لیتی تھی، جب بیوہ ہو جاتی تو مقصد بنا لیتی تھی میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا، وہ 400 بچوں کو قرآن پڑھا جاتی تھی، میرا مقصد ہے میں نے قرآن پڑھانا، اب یہی میرا مقصد۔ کوئی مقصد تو ہو یار، کچھ تو ہو۔ ہمارے بچوں میں حوصلہ نہیں، استقامت نہیں، ٹھہراؤ نہیں۔ دریا کے نا 2 کنارے ہوتے ہیں، 2 بند، اگر دریا ان 2 بندوں کے بیچ رہے گا تو طوفان نہیں آتا، سیلاب نہیں آتا، اور پانی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جس کھیت کو ضرورت ہوتی ہے اس کو لگا لیا جاتا ہے، پھر اس سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، کھیت بنتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بند ٹوٹ جائیں تو طوفان برپا ہوتا ہے۔ زندگی میں صبر اور استقامت خواہشات کے آگے 2 بند ہیں، اگر یہ رہیں گے نا تو آپ اپنی محفوظ زندگی کہیں لے کے جائیں گے اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر استقامت ہی نہیں، کہیں ٹھہرنا ہی نہیں آتا، کوئی ارادہ ہی نہیں،
بس کمزوری ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، کچھ ہمارا ماحول بھی اس طرح کا ہے، 4 رات کو ٹی وی پہ اینکر بیٹھتے ہیں، وہ صرف الجھاتے ہیں، بے یقینی پیدا کرتے ہیں، 4 مہمانوں کو وہ لیتے ہیں، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے، آخری رزلٹ یہ ہے کہ فیصلہ خود کر لینا۔ قوم بیچاری الجھ گئی ہے، ہر گھر میں 4 5 گروپ بن گئے، پیروں کے پاس چلے جائیں تو انہوں نے یقین دینا تھا، وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو کہتے ہیں تیرے کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بیچارہ ویسے ساری رات نہیں سوتا کہ مجھے شاک کیا فلانے پہ۔ تو یہ ساری چیزیں الجھاؤ پیدا کرتی ہیں۔ استقامت اور یقین زندگی کا حسن ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں ایک دفعہ آیا ہوں، شاید دوبارہ نہ آ سکوں، کوئی ایک بات آپ بتا دیں جس پر میں پابندی کروں تو اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ تو حضور نے کہا ایک ہی بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، جب تو نے کہا نہ کہ اللہ میرا رب ہے، جب تو نے کہا نہ کہ اللہ میرا رب ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر ڈٹنا سیکھ۔ اگر تو ڈٹ گیا تو یہ دنیا اور آخرت بن گئی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مدد آئے گی تو ڈٹوں گا، اچھی طرح قرآن کی ترتیب سمجھ لے، پہلے آپ نے ڈٹنا ہے پھر مدد آنی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتوں کا نزول فرمایا۔ ایک دفعہ کھڑے تو ہوں آپ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، کبھی ادھر سویرے ادھر پرسوں ادھر، اس طرح کام ہوتا ہے۔ آپ اس کو حق اپنے اندر جب آپ نے اتار لیا پھر ڈٹیں۔ امام حسین کے ساتھ وہ ساری چیزیں تھیں جو کسی کو بھی بلیک میل کر سکتی ہیں۔ بندے کے ساتھ ویسے فیملی ہو تو کسی جگہ بندہ آرام سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کہتے یار میرے ساتھ بچے ہیں، بات چھوڑا ہوں پھر بات کروں گا، ویسے روٹین میں ہی۔ اور اگر جنگ میں بچے ساتھ ہوں، بچیاں ساتھ ہوں، اور پھر بھوکے ہوں، 3 دن کے پیاسے ہوں، اور میرے بھائی یہ ساری چیزیں بندے کو کمزور کرتی ہیں۔ اپنے دیس میں بندہ جوان ہوتا ہے، پردیس میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ امام علی مقام کو مکہ اور مدینہ میں تو نہیں تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، پر ڈٹ کے میدان میں آئے۔ اور جب مقام بیضاء میں پہنچے، مکہ مکرمہ سے کربلا جاتے ہوئے مقام بیضاء میں کھڑے تھے، فرزق شاعر ملا، کہنے لگا حضور آگے نہ جائیے گا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام فرمانے لگے دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے اچھا ایک بات پہ مجھے بس تو بتا دے، میرا بھائی مسلم لٹک گیا ہے، کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں؟ کہیں جھکا تو نہیں تو نے دیکھا؟ کہا حضور جھکے نہیں۔ فرمایا پیچھے ہٹ پہ رستہ چھوڑ، مجھے بھی اس رستے پہ جانے دے جہاں جھکنا نہیں آتا، سر کٹانا ضرور آتا ہے۔ جانے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے ساتھ لڑے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، عشرہ مبشرہ سے آدھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے حضور کی پھپھو کے پوتے ہیں۔ ان کو گھٹی نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے یہ سب سے پہلے بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑے فوجوں کے خلاف، تو اس وقت ان کی والدہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، 90 سال عمر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ کیا خاتون ہے، کبھی آپ غار ثور پڑھے نا، ان ہجرت کے واقعات میں آپ کو چمکتا دمکتا کردار نظر آئے۔ بوڑھی اماں اور آنکھوں سے نظر، ہمارے تو بوڑھے بھی ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کہتے ہیں بیٹے وہ پڑوسیوں کے بچے کو کوئی مار رہا ہے ظالم، تو نہ باہر جانا، ان کی لڑائی ہے ہماری نہیں، وہ فلانی جگہ ظلم ہو رہا ہے، پتر تو نہ نکلنا۔ اچھی طرح یاد رکھو اگر کسی کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو اپنے گھر بھی آ جایا کرے۔ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ جلنے دو گے تو تیرا گھر بھی جل جائے گا۔ ظالموں کے ہاتھ پکڑو، اگر وہ کسی اور کو تکلیف دیں گے تو وہ آتی ہو جائیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑ رہے تھے، اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں، کچھ فوج آپ کی شہید ہو گئی، کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے اپنی والدہ کے پاس گئے، بوڑھی اماں کے پاس۔ ہمارے ہاں تو عورتیں رو دھو کے تو کمزور کر دیتی ہے نا چیزوں کو، جا کے کہنے لگے اماں کچھ دوست شہید ہو گئے، کو پیچھے ہٹ گئے، تیرا کیا مشورہ ہے؟
تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ کہا اماں ہوں میں حق پہ. تو اماں کہنے لگی پتر پھر تو نہ اس طرح کرنا، میرا ایک حکم یاد رکھنا، تیر کوئی بھی تیری پشت پہ نہ لگے، جتنے بھی لگے سینے پہ لگنے چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اماں پھر تو صبر کرنا، جن دشمنوں سے میرا مقابلہ ہے نا یہ صرف قتل نہیں کرتے، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، کان کاٹ ڈالتے ہیں، وجود کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. صبر کرے گی؟ تو ماں کہنے لگی پتر تو صبر کر کے جا اور تو میری فکر نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، یاد رکھنا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، کھال اترتے وقت نہیں ہوتی، گوشت بنتے وقت نہیں ہوتی. جا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے مکہ مکرمہ کے چوک میں ان کی لاش مبارک کو لٹکا دیا گیا. 2-3 دن میت پڑی رہے تو اس میں سے اسمیل آتی. 14 دن لاش پر لٹکی رہی، پر جو قریب سے جاتا تھا خوشبوؤں کے حلے آتے. گھٹی میرے نبی پاک نے عطا فرمائی ہے. بادشاہ نے بلایا، امیر نے سپہ سالار نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو. کہنے لگا اسماء آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا چوک پہ لٹکا ہوا ہے، اس کی لاش میں نے لٹکا دی ہے. تو یہ جذبہ تھا. یہ کیا بات، تو ہر وقت ڈرنا، ہر وقت رونا، پیچھے پیچھے ہٹنا ہو، بڑی پریشانی ہے. اس طرح بھی کوئی قوم میں انقلاب برپا کرتی ہے. ہر وقت ہمیں یہی بتایا جاتا ہے تم بڑا ملک ہو، کمزور ہو، کچھ بھی نہیں، معیشت یہ ہو گئی، فلانا یہ ہو گیا. کیا بات کرتے ہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کچھ توجہ ادھر بھی تو ہونی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی جانب بھی تو ہمارا خیال ہونا چاہیے. بھائی حضرت اسماء سے کہنے لگے تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا چوک میں لٹکا ہوا ہے؟ تو جناب اسماء نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی، زور سے زمین پہ ماری. فرمانے لگی واقعی؟ کہا ہاں. کہنے لگے یہ شروع سے ہی شاہ سوار ہے، کبھی زمین پہ رہتا ہی نہیں تھا، گھوڑوں کی پشتوں پہ ہی رہا کرتا تھا. وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں کام پاتا، بوڑھی کے اس استقامت اور صبر دینا، صبر میرے اوپر کبھی طاری کر. آپ کی لڑائی شاید سامنے والے کو نہ ہرا سکے، آپ کا صبر، آپ کا حوصلہ، آپ کی استقامت ہرا دیتے. لوگ ہار جاتے ہیں. کبھی بھی کمزور نہ پڑے اور اپنے دکھ جب بھی بیان کریں رب رسول کی بارگاہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بندوں سے کیا کہنی، شیخ نواب کسی کو کیا دے سکتا، کیا دیں گے؟ اللہ رسول کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں اس سے زیادہ کبھی نہیں. اپنے آپ کو پردوں میں لائیں. آپ زندگی صبر، استقامت، حوصلے اور پردہ پوشی والی گزاریں، ورنہ آپ تو کمزور پڑ جائیں گے. یہاں تو جو بندہ 10,000 دیتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کئی دفعہ میرا شکریہ ادا کرو، نظریں جھکاؤ. کیا ضرورت ہے کمزور پڑنے؟ خودداری والی عزت اور آپ کے صبر میں بڑی چیزیں ویسے ہی دب جائیں گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد انتقال کر گئے. 2-3 دن لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے. امام صاحب باہر نکلے چوک میں، شاگرد مرید ساتھ. اور امام صاحب مالی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے. سامنے سے ایک حسد کرنے والا آ گیا. اس نے سلام کے بعد بڑی سخت بات کی. کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ابا فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کرتے ہیں. بڑی سخت بات ہے اور چوک میں، لیکن نکاح کا پیغام دینا تو جائز ہے. چوک میں کہا. آپ کے جو 7 لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہمارے کلیجے پھٹ گئے. امام صاحب کلیاں سو 2-3 دفعہ ٹپکے پر آپ نے کنٹرول کیا. کہا تو نکاح کرنا چاہتا ہے میری والدہ سے؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ عدت گزرتی ہے نا تو میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، وہ عاقلہ اور بالغہ ہے، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے اعتراض نہیں. یہ بات کہہ کہ امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو وہ بندہ تھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح ہی پرواز کر گئی. لوگوں نے آ کے کہا کہ حضور اس سے کیا ہوا؟ آپ نے تو بددعا دی ہے، مر کیا؟ فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صبر کیا، فقط صبر کیا. کہا حضور پھر ہوا کیا؟ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، یہ چوک میں جس طرح چاہے رسوا کرے. فرمانے لگے اسے کچھ بھی نہیں ہوا. ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. میرے صبر اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو کدے ہارن بھی تے کھیڑ فقیرہ.
جتن دا مل کوڈی پیندا ہی آرن دا مل ہیرا. صبر والی زندگی گزاریں, استقامت والی زندگی گزاریں. آپ دیکھیں گے بڑی مشکلات قریب آئیں گی, پھر وہ بھاگ جائیں گی, کہیں گے یہ تو بندے بڑا تگڑا ہے. وہ ٹکرائیں گی اور پاش پاش ہو جائیں گی. پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں, ایک تو ان لوگوں کی عظمت کو سمجھیں, ان سے پیار کریں اور صحیح والا کریں, جذباتی, اور دوسرا ان کا احترام کریں, تیسرا ان سے سیکھیں, اور چوتھی بات یہ کہ اپنے گھر اس طرح تعمیر کریں جس طرح حضور نے ہمیں سکھایا ہے. گھروں میں زیادہ پیسوں کی نہیں, تقوی کی ضرورت ہے, حلال حرام کا خیال رکھنے کی ضرورت, اور صبر اور استقامت زندگی کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے.